السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ہوں بالکل ٹھیک۔ اور ادھر جی ہم آ گئے تھے اپنی جاب سے گھر واپس، اور صبح کا ولاگ میں نہیں بنا پائی، صبح جانے کی روٹین بھی میں آپ کو دکھا پائی کیونکہ میری صبح آنکھ تھوڑی سی دیر سے کھلی تھی، کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے طبیعت آج اپسٹ تھی، کچھ مینٹلی بھی تھوڑا سا ڈسٹرب تھی۔ ظاہری بات ہے، نئے نئے کامنٹس آتے ہیں، نئے سبسکرائبر آ رہے ہیں، سب کے کامنٹس میں ریڈ بھی کر رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ تو کچھ نیگیٹو باتیں ہیں جو سوچتی ہوں تو دماغ میں بڑی عجیب عجیب سے خیال اور عجیب عجیب سی سوچیں، اور کچھ پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، تو تھوڑا سا ڈسٹرب ظاہری بات ہے انسان ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ سے پرومس کیا ہے کہ آپ کو اپنی جتنی بھی لائف کی جرنی ہے وہ آپ کے ساتھ بالکل تہہ دل سے، میں سچے دل سے شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ، اپنی فیملی سمجھ کر۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب کے آنے سے میری لائف میں ایک چینج آیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ایک فیملی بن گئی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر جو فیملی ہو، جن پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ ان سے کچھ نہیں چھپاتے ہیں، ان کے ساتھ حقیقت سامنے ان کے رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے بہن بھائی بھی ہیں جو میری بات سننے کے بعد، میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، میں کسی بھی بات پہ بات کر رہی ہوں تو وہ اپنی آگے سے رائے اچھی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھائی بہن بھی ہیں جو نیگیٹو رائے دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پڑھتی ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھتی ہوں، اس پہ کبھی کبھی دل برداشتہ بھی ہو جاتی ہوں، ڈس ہارٹ بھی ہوتی ہوں، تکلیف ہوتی ہے آپ کے بیڈس کمنٹس بھی مجھے دیکھ کر۔ تو خیر یہ زندگی کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں جی۔ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، یہ بھی میری لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گی الحمدللہ۔ مجھے اپنے پیارے پروردگار پر بہت بھروسہ ہے الحمدللہ، یہاں تک اس نے مجھے پہنچایا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ مجھے اپنے رب پہ ہی بھروسہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہی میرا بہترین مددگار ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ مجھے چاہیے جی۔ تو آج بات ہو رہی تھی کہ میں نے کامنٹس پڑھا تھا کہ موو آن کر جائیں، تو بھائی تھے یا بہن تھی، مجھے نام صحیح سے یاد نہیں ہے ان کا، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ موو آن کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، موو آن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ موو آن کرنے کے لیے مجھے کئی سال لگے، اور میں نے یہ سوچا کہ اب بس، اب موو آن ہو جانا چاہیے، اب بہت ہو گیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا، اب مزید اور نہیں، ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن کہیں کہیں بچوں کا منہ مار دیتا تھا کہ نہیں جی بچے ہیں، کیسے رہیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سب دیکھنا پڑتے ہیں۔ یہاں آج طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے حنان سے کہا کہ صفائیاں میں نے کر لی ہیں، آپ تھوڑے سے برتن ہیں آپ انہیں واش کر لو، اور سالن نہیں بنایا تھا کیونکہ جی کل جو آلو پالک بنائے تھے وہ پڑے ہوئے، اس کا سالن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا آج ہم لوگ یہی سالن چلا لیتے ہیں۔ تو جی بات ہو رہی تھی موو آن پر، تو میرے پیاری بہن یا میرے پیارے بھائی جو بھی ہیں، موو آن کرنا آسان نہیں ہوتا، بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ موو آن کر جاؤ۔ ہاں کسی حد تک میں نے موو آن کیا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا، لیکن مجھے ٹائم لگا، بہت کچھ فیس کیا میں نے لائف میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ٹائم تھا نا، وہ ٹائم میرے مائنڈ سے نہیں جاتا۔ جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ اپنی پرانی جرنی لائف کی شیئر کر رہی ہوں، ہر ایک یاد، ہر ایک بات میری مائنڈ میں تازہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کاش کوئی عورت کے دل میں اتر کر دیکھے، جب وہ رات کی تنہائی میں خاموشی سے روتی ہے تو اس کی آواز آنسو سے بھی آگے نہیں جاتی۔ وہ اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا لیتی ہے، مگر اس کے سینے میں نہ جانے کتنی چیخیں دفن ہوتی ہیں۔ کبھی اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کی گود خاموشی کو اس کا قصور بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود ہر سجدے میں ایک ننھی سی دعا لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی وہ اپنی خواہشوں کو اس لیے دفن کر دیتی ہے کہ گھر میں سکون رہے، کبھی اپنے آنسو اس لیے چھپا لیتی ہے کہ ماں باپ پریشان نہ ہوں، کبھی بے عزتی سہ لیتی ہے کہیں اس کے والد کی عزت پر انگلی نہ اٹھ جائے، کبھی صرف اس خوف سے خاموش رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، عورت ہی میں کوئی کمی ہوگی شاید۔ صبح سے شام تک وہ اپنے وجود کو گھر کی دہلیز پر بکھیر دیتی ہے، کسی کے لیے روٹی، کسی کے لیے کپڑے، کسی کے لیے دعا، مگر جب بدلے میں صرف اتنا سننے کو ملے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تو یقین مانو اس لمحے صرف اس کی تربیت نہیں، اس کا پورا وجود ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت بہت مضبوط ہوتی ہے، اور میں مانتی ہوں کہ واقعی مضبوط ہوتی ہے، مگر شاید اس لیے کہ کسی نے اسے کمزور ہونے کی اجازت ہی نہیں دی۔
وہ بھی تھک جاتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی اس سے پوچھے تم کیسی ہو، وہ بھی چاہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب اسے صرف ذمہ داریوں سے نہیں محبت سے پہچانا جائے۔ اور جب وہ کہتی ہے دل کرتا ہے کہ کہیں غائب ہو جاؤں، اکثر عموماً میں یہ بات کرتی ہوں کہ دل کرتا ہے میں کہیں غائب ہو جاؤں، مجھے کوئی آس پاس نظر نہ آئے، ساری ذمہ داریاں، سب پریشانیاں میں بھول جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یقین کریں وہ گھر چھوڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوتی، وہ صرف اپنے درد سے چند لمحوں کی نجات مانگ رہی ہوتی ہے۔ بعض عورتیں مرتی نہیں، بس ہر دن اپنے اندر ایک حصہ دفن کر دیتی ہیں، پھر اگلی صبح سب کے لیے مسکرا کر چائے بنا دیتی ہیں جیسے انہیں کبھی درد ہوا ہی نہ ہو۔ لوگ بآسانی کہہ دیتے ہیں آگے بڑھ جاؤ، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جس دل نے سچے جذبوں سے کسی کو چاہا ہو وہ خود کو ایک دن میں کیسے بدل دے۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، مگر کچھ یادیں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ درد ضرور کم ہو جاتا ہے، لیکن ہر زخم فوراً نہیں بھرتا۔ میرے لیے موو آن کا مطلب بھول جانا نہیں، بلکہ خود کو سنبھالنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہر نئے دن کے ساتھ دوبارہ جینے کی کوشش ہے۔ جو لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں، یاد رکھیے ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں جب آئی تو مجھے گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم آ جاؤ، ہم بچے رکھ لیں گے اپنے پاس اور یہ کہ تم جاب کر لینا۔ میں نے یہ بھی کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں، میں جاب کروں گی اور اپنے بچوں کو خود سے پال لوں گی۔ لیکن یہ صرف سوچ تھی، یہ سوچ مجھے آسان لگ رہی تھی، پر اس میں آسان کچھ بھی نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ میری بیٹی اس ٹائم 3.5-4 سال کی تھی جب میں آئی تھی، اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے۔ اس ٹائم جب میں فرسٹ ٹائم جاب کے لیے گھر سے نکلی تو میری بیٹی کے دوسرے تیسرے دن مجھے لفظ تھے کہ مما ہمیں روٹی نہیں کھانی، آپ ہمیں چاہیے، آپ گھر پر رہا کریں، آپ جاب پر نہیں جایا کریں مما، ہم پانی پی کر گزارا کر لیں گے۔ اب لٹرلی آپ یقین کریں وہ لمحے ایسے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، اور میری ایک آہ تھی کہ میں نے اللہ کو پکارا تھا کہ اللہ کس چوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اچانک سے گھر والوں کی سپورٹ بھی بند، گھر والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، تو ظاہری بات ہے انسان کے لیے پاسبل کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ وہ بھروسہ جو آپ اپنے اللہ پر کرتے ہیں وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وقتی پریشانیاں، وقتی چیزیں آپ ضرور فیس کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ جس طرح سے اپنی ماں سے ضد کرتا ہے کہ یا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہ ہمیں ضد کریں گے تو دلا دیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ضد میں نے آج تک صرف اپنے اللہ سے کی ہے۔ میں نے اس سے جس طرح سے مانگا ہے مجھے اس نے اس سے بہتر نوازا ہے۔ میں نے اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اپنے اللہ کے آگے رکھی کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، تو بہترین مددگار ہے، تو ہی میری مدد فرما، مجھے تیرا ہی آسرا ہے، کبھی ایسا نہ کرنا کہ میں تیرے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو میں شکر الحمدللہ کرتی ہوں کہ میرے مالک نے ایسا ٹائم ہی نہیں آنے دیا کہ میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ خاص طور پہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، بالکل بھی نہیں۔ اپنے کبھی اپنے نہیں ہیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی میری لائف کے ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں۔ ادھر جی میں آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے رشتہ دار رشتوں میں آگ لگاتے ہیں، یہاں مجھ سے کہ آگ لگ ہی نہیں رہی تھی، ماچس جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور میں کام کر رہی تھی۔ تو خیر
آپ لوگوں کو میرے ولاگس کیسے لگ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں کامنٹس میں. میری حوصلہ افزائی آپ لوگ جو کر رہی ہیں میری بہنیں میرے بھائی، میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور میرے لیے بھی آسانیاں کرے. جو بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک ہر ایک کی نیک تمنائیں پوری کرے، ہر ایک کی گود اللہ پاک ہری کرے، ہر بے اولاد کو اللہ پاک جوڑے دے. تو جی زندگی کی سچائیاں آپ سب کے سامنے ہیں، آپ سب کے سامنے شیئر کر رہی ہوں. میں نے اپنی لائف میں جو سب سے بڑی غلطی کری وہ یہ غلطی تھی کہ میں نے سب سے چھپایا. میں نے گھر والوں سے چھپایا، میں نے اپنے ریلیٹیو سے چھپایا. میرے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل تھے میں نے کبھی کسی بڑے سے شیئر ہی نہیں کیے کہ میں کن مسئلے مسائل سے گزر رہی ہوں، میری لائف ڈسٹرب ہے اور مجھے کوئی ایڈوائس دے یا مجھے کوئی بتائے. بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اگر میں اپنے گھر کی بات کسی کو بتاؤں گی تو میری ذات پر انگلی اٹھے گی، میری ذات پر انگلی اٹھے گی تو میرے ہسبینڈ پہ انگلی اٹھے گی. اگر ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو ظاہر ہے کردار دونوں کا خراب ہوتا ہے، بدنامی دونوں کی ہے. تو میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب ہو یا ہم الگ ہوں. لیکن وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو ابھی نیو بیائے گئے ہیں یا کسی مسئلے مسائل میں ہیں، تو خدارا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بڑوں کو بتائیں، اپنے بڑوں سے مشورہ لیں. 4 لوگ بیٹھیں، بات کریں، ڈسکس کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ رشتے آگے چل سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں بڑے بیٹھ کر. یہاں میں اکیلی ہی اپنے گھر کی جنگ لڑ رہی تھی، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی اسٹرگل کرنے کے باوجود، اتنے سال ایک شخص کو دینے کے باوجود کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ہار گئی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی کو سمجھاؤں گی تو وہ میری بات سمجھ جائے گا، اور مجھے ایسا فیل بھی ہوتا تھا اور یہ کانفیڈنس بھی لگتا تھا کہ یار واقعی میں کسی سے کوئی بات کرتی ہوں تو سامنے والا میری بات کو سمجھتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں اپنے رشتے کو بھی اسی طرح سے بچا لوں گی اور سمجھا لوں گی، لیکن میں کہیں پر بھی کامیاب نہ ہو سکی. خیر، یہ میرے نصیب میں تھا شاید کہ ایسا ہونا ہے. میں اپنے بچے لے آئی اور الحمدللہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں. اللہ پاک نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ایک اچھی جاب مل گئی، میں رینٹ کے گھر پر آ گئی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. اور جو محنت میں کر رہی ہوں اور جس طرح بھی میں سارا دن کی اسٹرگل ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، لٹرلی کوئی بناوٹ نہیں ہے. میں جو ہوں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں. کوئی غلط بیانی، کوئی ایسی بات جو میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ایسا کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے. جو میری زندگی کی سچائیاں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو وہ بہنیں، وہ بھائی جو آ کر غلط کمنٹس کر کر جاتے ہیں تو پلیز یہ سوچا کریں کہ اگر آپ اچھے لفظ ادا نہیں کر سکتے تو خدارا غلط بات بھی نہ کرا کریں، میری دل آزاری نہ کرا کریں. جہاں میرا حوصلہ بڑھتا ہے وہیں آپ کے بیڈ کمنٹس مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو خدارا یہ نہ کیا کریں آپ، بڑی ریکویسٹ ہے آپ سے. تو آپ سب کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں مجھے ضرور بتائیں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں. مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور یہ جو میری ننھی پڑی بیٹھی ہے جسے میں پڑھا رہی ہوں، مجھے اس کی خاطر جاب چھوڑنی ہے اور اپنے گھر پہ رہنا ہے اور اپنے بچوں کی خود سے حفاظت کرنی ہے. کوئی بھی نہیں ہوتا کسی کا، خاص طور پہ خون کے رشتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بدلتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور جب کہتے ہیں کہ آپ کی جیب خالی ہو نا تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. سب کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی جیب خالی ہے تو ہمیں دینا پڑ جائے گا، یہ ہم سے مانگ لے گا. تو خدارا رشتوں کو سمجھیں، یہ نہیں دیکھیں کہ کوئی آپ سے مانگ لے گا یا کیسے. اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو اس کو مانگنے کا جو اس کا ذریعہ ہے نا وہ اللہ نے بنایا ہے کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے.
وہ خود سے نہیں مانگ رہا، اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ بندے تو اس بندے سے مانگ لے۔ تو خدا را رشتوں کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ ادھر جی کل والی پالک جو پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، بڑا مزہ آیا۔ ساتھ ہم نے بنایا دہی کا رائتا۔ اور آپ سب کو میرے ولاگس کیسے لگ رہے ہیں مجھے بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ میری باتیں اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ باتیں یا کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو یا کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو میری بات سے، تو میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا پلیز۔ اور کہیں کوئی کمی پیشی میرے ولاگس میں آپ کو لگتا ہے کہ رہ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ میں جیسے جیسے سب کے کمنٹس پڑھ رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں تمام بہن بھائیوں کی کمنٹس کے رپلائی کر سکوں اور آپ سب کو سیٹسفائی کر سکوں کہ جی دیکھیں میں اب تمام بہن بھائیوں کے کمنٹس جو ہیں وہ پڑھتی ہوں۔ اتنی مصروفیات ہونے کے ساتھ ساتھ صبح جاب، گھر، بچے، کام کی روٹین، پھر گھر آ کے ایک ولاگز بنانا، میں اس سب میں آپ کو کہیں پہ بھی نہیں بھولتی ہوں۔ تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی بھول چوک مجھ سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہے تو پلیز آپ اسے میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیجیے گا اور مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، مجھے شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری پوری ویڈیو جو ہے آپ مکمل واچ کیا کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔